اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارز اینڈ اکیڈمی آف سائنس کی ان آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی۔ ہم اس سے پہلے ایک اپنا سبق مکمل کر چکے ہیں اور حصہ گرامر جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پہلی نظم حمد، مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کا مطالعہ کریں گے اور اس کا ایک حصہ کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی شانوں اور اس کی قدرت کا تذکرہ کیا جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان جو بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، 1873 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کہتے ہیں پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میکش شراب پینے والا مراد ہے یہاں ذی روح، ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی، ہر وہ ذات جس کو رزق کی ضرورت میسر آئے، وہ اس میکش یعنی شراب پینے والے جو ہے اس لفظ میں اور اس معنی میں وہ داخل ہے۔ دور جام کا مطلب ہوتا ہے شراب کے پیالے کی گردش، بار بار جو کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو دور کہا جاتا ہے۔ تشنا لب پیاسا، لطف عام، عام مہربانی۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شراب پینے والے کے سامنے اس کے شراب کا پیالہ گردش کرتا ہے اور اس کی عام مہربانی کسی کو پیاسا نہیں رکھتی۔ تو چونکہ حمد ہے تو اس میں یہاں شراب سے مراد وہ شرابن طہورا ہے جو جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، یا یہاں پر جو شراب کی بات کر رہا ہے مولانا ظفر علی خان، جو شراب کی بات کر رہے ہیں، اس شراب سے مراد اللہ کا رزق ہے کہ اللہ کا رزق جو ہے وہ ہر ذی روح شے کے سامنے پہنچتا ہے اور بار بار پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی رزق کی وسعت اور اس کی صفت رزاقیت اس قدر جو ہے وہ بڑی ہے، اس قدر صفت رزاقیت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی عام مہربانی، اس کے عام کرم سے دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذی روح اس سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے اور کوئی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ تو اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کا رزق باہم پہنچانے والا ہے اور اس کے اس رزق سے کوئی بھی شخص محروم نہیں رہتا۔ کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جہاں تک اللہ کا رزق باہم نہیں پہنچتا۔ کافر ہے منکر اس کی کریمی کی شان کا، کافر ہے منکر اس کی کریمی کی شان کا، خالی پیالہ کب کف سائل میں رہ گیا۔ دنیا کے اندر جو بھی سانس لیتا ہے، چونکہ اللہ اپنی خاص حکمت سے سبھی مخلوقات کو تخلیق کرنے والا ہے اور سبھی مخلوقات کو تخلیق کرنے کے بعد وہ ان کے رزق کا بھی خود ذمہ دار ہے۔ جو خدا کیڑے کو پتھر میں روزی دینے پہ قادر ہے، جو خدا ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دینے پہ قادر ہے، جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم و حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمانے والا ہے، جو خدا اس ساری کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرمانے والا ہے، اس خدا کے لیے اس کو رزق باہم پہنچانا وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سبھی کے لیے رازق ہے، اس کی عام مہربانی سے سبھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ غنی ہے، زمانہ اسی ایک در کا محتاج ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ اس کی مہربانی، اس کی عنایت اور اس کا لطف وہ
اس قدر عام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پیمانہ اس کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا، اس کی رحمت کی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی، پامائش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سبھی مخلوقات اللہ کی رحمت کے دائرہ کار میں ہیں، رحمت وسیع ہے، اور اس وسعت رحمت کے سائے میں سبھی مخلوقات جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور اس کی رحمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے خلا میں ہیں یا آسمانوں پر موجود ہیں، وہ زمین کی گہرائیوں میں موجود ہیں یا پھر اس ظاہری کائنات کے وجود پر چلتی پھرتی دکھائی دیتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کے رزق سے نشو و نما حاصل نہ کر رہی ہو۔ قرآن مجید میں ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور شخص رزق دینے پر قادر نہیں ہے۔ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے، وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی رحمت سے، اس کی عام مہربانی سے، اس کی صفت رزاقیت سے اس کی صفت رزاقیت سے کوئی بھی شخص دوسرے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایک شخص کو وہی خالق کے کائنات، وہی رازق کے کائنات، وہی اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو رزق کے ساتھ ساتھ ان کی حاجات کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ تو بیٹا آپ اس کی پکس بے شک نہ لیں، آپ کو یوٹیوب پہ یہ پورا جو ہے اس کی ویڈیو میسر آئے گی۔ دوسرا شعر دیکھیے، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ گواہی دینا، شہادت دینا، یکتائی کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، دوئی دوسرا، نقش کہتے ہیں ثبوت کو یا نشان کو، علامت کو۔ مولانا ظفر علی خان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کا ایک ہونا، اس کی وحدانیت پر، اس کی ذات ہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ ایک ہے، اور اس ایک ہونے پر دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ اس کا معبود ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا عبادت کے لائق ہونا ہی حقیقت میں اس کی ذات کی وحدانیت، اس کی ذات کی یکتائی پر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبھی جھوٹا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سچی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اسی کا نام سچا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نقش ہیں کائنات میں، جو کچھ موجود ہے وہ سب باطل ہے۔ اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ اس میں باطل ہے۔ تو گویا یہاں مولانا ظفر علی خان اس شعر میں توحید کا مضمون باندھ رہے ہیں۔ آپ وہ سبھی دلائل جو ایک عقیدہ توحید کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ سبھی آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کو اکیلا سمجھا جائے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اور اپنی صفات کے سبھی تقاضوں میں وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری ہے۔
باقی سب بت ہیں آزر کے بنائے ہوئے، سربری اور سرداری یہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس زمین و آسمان کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اس زمین و آسمان کے نظام کا یکسوئی کے ساتھ ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ چلتے رہنا حقیقت میں اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ذات اکیلی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر دو اللہ ہوتے، ایک سورج کو نکلنے کا حکم دیتا اور دوسرا سورج کو غروب ہونے کا حکم دیتا، اور نتیجتاً یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم نظام کائنات میں ایک خاص ترتیب اور ایک خاص نظم دیکھتے ہیں۔ کائنات کا یہ نظم اور یہ ترتیب اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کی ذات موجود ہے اور وہ اکیلی ذات ہے۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی وحدہ وہی لا شریک۔ اور سورت اخلاص جس کا دوسرا نام سورت توحید بھی ہے، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا پرچار اور بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ الغرض اس کائنات ہست و بود میں جو کچھ ہے، جہاں موجود ہے، وہ سبھی اس بات پر عادل شاہد ہیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور صفات کے سبھی تقاضوں میں وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ تیسرا شعر ہے، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ فضا کا ذرہ یہ جو آب و ہوا ہے، داستاں کہانی افسانہ، جھونکا جو ہوا کا چلنے والا وہ ایک احساس ہے، پیام پیغام۔ کہتے ہیں ہم جس کائنات میں زندہ رہ رہے ہیں، اس کائنات میں موجود فضائیں اور آب و ہوا اور موسم، یہ سبھی ہر ایک چیز اسی کا پتہ دے رہی ہے۔ ہم کسی مصنوع کو دیکھتے ہیں تو صانع کا تصور وجود میں آتا ہے، ہم مکان کو دیکھتے ہیں تو معمار کا تصور، گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور۔ اسی طرح اس کائنات اور کائنات میں نظم و ضبط اور سبھی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے خالق کا وجود ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی طرف ہمارا رجحان اور بیلان طبع اس طرف چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہوا کا جھونکا بھی ہمیں اسی کا پیغام سناتا ہے کہ وہ بھی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ غرض کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی موجودگی پر، اللہ کے ہونے پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی خالقیت پر اور اس کے اس نظام اور دست تصرف و قدرت پر دلیل نہ ہو، ایسا ہمیں کائنات میں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو نظام کائنات میں موجود ہر ایک چیز اسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رات اور دن اپنے مخصوص اوقات میں بدلتے رہتے ہیں، آخر کس کے حکم سے یہ چل رہے ہیں؟ آخر کس کے اشارہ قدرت پر یہ نظام کائنات رواں دواں ہے؟ اور وہ عظیم ہستی ایک اللہ کی ہستی ہے، جس کی وجود پر اور جس کی اس قدرت کی عکاسی ہمیں اس نظام اور اس فضائے کائنات میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، میں اس کی نشانیاں دیکھوں،
یعنی دنیا کی انواع و اقسام سے بھری ہوئی یہ کائنات اسی کا پتہ دے رہی ہے، اسی کے وجود کی طرف دے رہی ہے۔ خدا خود میں ہے آپ اپنی نشانی، خدا خود میں ہے آپ اپنی نشانی، غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں۔ غرض دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی موجودگی کی دلالت نہ کر رہا ہو۔ اس کائنات ہست و بود میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اس کا پتہ دیتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اس کو سراپا کہا جاتا ہے۔ معصیت گناہ، سراپا معصیت میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم پر موجود ہر ایک بال بھی گناہوں سے اٹا ہوا ہے۔ سراپا مغفرت وہ ہے، اللہ کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جو کل مغفرت فرمانے والی ہے۔ خطا کوشی، خطا کرنا، کوشی کوشیدن مصدر فارسی سے ہے۔ روش میری، روش کہتے ہیں طریقے کو، خطا کوشی روش میری سرشت، میری طبیعت میں خطائیں کرنا ہے، میری زندگی یہ ہے کہ میں خطا پہ خطا کرتا رہتا ہوں، غلطی پر غلطی کرتا رہتا ہوں۔ خطا پوشی، پوشیدن مصدر فارسی زبان سے، پوشی کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا۔ پوشاک لباس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ لباس جسم کو ڈھانپ ڈالتا ہے، پردہ کر دیتا ہے۔ خطا پوشی، خطاؤں پر پردہ ڈالنا کام اس کا، یہ اس کی رحمت ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس وجود سے ہر لمحے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور جس قدر مجھ سے گناہ انجام پاتے ہیں اسی طرح اللہ کا وجود ایسا ہے جو سراپا مغفرت ہے۔ میرا کام غلطی پر غلطی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان میری غلطیوں، ان میرے گناہوں پر، میری ان خطاؤں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ انسان گناہ کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور ان پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ ناز کیوں کر ہو گناہوں پہ نہ مجھ کو اے کریم، ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ اللہ کی ذات بخشش فرمانے والی ہے، انسان سراپا معصیت ہے، وہ غلطی پر غلطی کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات جو اچانک میرے ذہن میں آئی، آپ سماعت کیجئے۔ انسان، لفظ انسان کا ایک مادہ جسے آپ روٹ ورڈ کہتے ہو، انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، ایک مادہ اس کا نسیان بھی ہے۔ نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں۔ تو انسان ایک ایسی ذات ہے جو قدم قدم پر بھولنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، وہ بھول سکتا ہے، بھولنے کا امکان اس کے وجود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سو اپنی اس بھولنے کی سرشت کی وجہ سے وہ بار بار گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بار بار اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات ستار العیوب ہے۔ اس لیے شاعر نے خوبصورت بات کی کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، یہ نے لکھنا میں بھول گیا ہوں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سو انسان جو ہے وہ خطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ ابو الاسر حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں افو خطا میں زد ہو گئی تھی، افو خطا میں زد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ اللہ انسان کے جتنے گناہ ہو اسے معاف فرما دینے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں اور اپنی بارگاہ سے نا امیدی اور مایوسی کا درس نہیں دیتا، نا امید ہونے کے لیے نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ جو جس قدر خطا کر کے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو اپنے نورانی حجابات میں اس قدر زیادہ ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ عظیم ذات نہ جانے کتنی
محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی کسی شاعر نے کہ جب جوش میں آتا ہے تیرا کلثم رحمت، جب جوش میں آتا ہے تیرا کلثم رحمت، حسرت سے فرشتے ہیں گناہگار کو تکتے۔ پھر جب اللہ کسی گناہگار پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے تو احسان پر احسان، رحمت پہ رحمت کرتا ہے، تو پھر لوگ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کاش اس کی جگہ ہم گناہگار ہوتے اور ہم پر اللہ کی یوں رحمت نازل ہوتی۔ جب جوش میں آتا ہے تیرا کلثم رحمت، حسرت سے فرشتے ہیں گناہگار کو تکتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے۔ غرض اللہ کی ذات انسان کی خطاؤں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے، تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا لیکچر، اور ہوم ورک یہ ہے کہ 4 اشعار آج ہم نے نظم ہم سے پڑھے ہیں۔ آپ کوئی سے 2 اشعار کی تشریح لکھ کر مجھے واٹس ایپ چیک کروا سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کرنے پر بے حد شکریہ۔ اب جس بچے کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چیٹ روم آپ کے لیے آن کر دیا گیا ہے۔ جی